رحم الله يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجلس اعزاز 40 کی مناسبت سے منعقد کی گئی یہ شب 40 وہ غم کی شب، وہ غصے کی شب، وہ ماتم کی شب، جس میں سرائے کربلا رہائی کے بعد شام سے والد کربلا ہوئے اور پھر بہن نے اپنے بھائی کا ماتم کیا۔ کس بہن نے ماتم کیا؟ یہ وہ بہن ہے کہ جو اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ بہن ہے جس نے اپنے بھائی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور نہ محمد قربان ہو جائے مگر میرا ماں جائے بچہ، جسے 18 برس چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، اسے اجازت دینا گوارا ہے مگر میرا بھائی بچہ۔ سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی آخری فدیہ خود اسی بہن نے بارگاہ الہی میں پیش کیا۔ تقبل هذا القربان، بار الہ اس قربانی کو قبول فرما۔ ہم نے تیری بارگاہ میں اس بھائی کو پیش کیا ہے کہ جس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ وہ بہن اسیری سے رہائی کے بعد اپنے بھائی کا ماتم کرنے کے لیے اس دشت میں آ رہی ہے جہاں اپنی نگاہوں کے سامنے 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر کے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے۔ فریاد کرتی رہی مگر کوئی سننے والا نہ ملا۔ لیکن آج اگر بہن ماتم کرنے آ رہی ہے تو آزادی کے ساتھ آ رہی ہے، اپنے بھتیجے سے کہتی ہوئی آ رہی ہے میرے لال سجاد ابھی زینب مدینے نہ جائے گی جب تک کہ اپنے بھائی کا ماتم نہ کر لے۔ اس مناسبت سے آپ یہاں جمع ہوئے اور آج امام زمان کو ان کے جد مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے، معصوم کونین کو ان کے فرزند کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، نبی کو ان کے نواسے کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ میں نے ان 2 دنوں کے مجالس کے لیے جس آئے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا حصہ ہے۔ سورہ تحریم آپ کو موقع ملے تو
خود بھی جا کر کے مطالعہ فرمائیں اور اس سورے کے نزول کا سبب معلوم کریں کہ کیوں نازل ہوا. کیونکہ بعض ازواج پیغمبر نے پیغمبر اسلام سے کچھ خیانتیں کی، جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام نے کچھ فیصلہ کیا، اور ان تمام حالات و واقعات کے رونما ہونے کی صورت میں یہ سورہ نازل ہوا ہے. اور اسی سورے کی یہ 6ٹھی آیت ہے جس میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. خطاب کسی اور سے نہیں ہے، مومنین سے جو صاحبان ایمان ہے. اور یقیناً جسے خدا مومن کہے، سبحان اللہ، اللہ سب سے یوں خطاب نہیں کرتا، اور جسے وہ مومن کہے تو اس کا خطاب ہے مومنین سے. ہم آپ تو نہیں جانتے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ کون کتنا بڑا مومن ہے، یا تو وہ جانے یا اس کا نبی جانے، کیونکہ درجات کا تعین نبی نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا ہے. سلمان 10ویں درجے پر فائز ہیں، ابو ذر 9ویں درجے پر فائز ہیں. تو درجات ایمان کا تعین بھی نبی نے کیا ہے. خدا جانتا ہے یا اس کا نبی جانتا ہے کہ کون ایمان کے کس درجے پر فائز ہے. اب اگر اللہ کسی کو مومن کہہ رہا ہے تو عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ نجات یافتہ ہے، جو مومن ہے وہ کامیاب ہے، جو مومن ہے وہ فلاح یافتہ ہے، جو مومن ہے اس کے لیے جنت ہے. اور اگر مومن کے لیے جنت نہیں ہوگی تو اور کس کے لیے ہوگی؟ بھائی جنت اللہ نے انہی کے لیے بنائی ہے جو صاحب ایمان ہے. یہ اور بات ہے کہ ایمان یقین کا نام ہے. اب اگر مومن میں یقین نہ پایا جاتا ہو تو یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ یقین حاصل ہے. لیکن ایمان یقین کا نام ہے، ایمان شکوک و شبہات کا نام نہیں ہے. اعلان پروردگار کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو نار سے بچاؤ. اور اس نار کی ایکسپلینیشن بھی اللہ نے کی ہے، وقودها الناس والحجارہ، وہ نار کے جو پتھروں اور انسانوں کے ذریعے سے تیار کی گئی. یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، کوئی عام نار نہیں ہے، بلکہ یہ اس نار سے بچائے جانے کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جو پتھروں کے ذریعے سے اور انسانوں کے ذریعے سے تیار کی گئی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ کے اوپر ایسے ملائکہ معین کیے گئے ہیں جو مزاجن بڑے سخت ہیں. یہ وارننگ کسے دی جا رہی ہے؟ بھئی اللہ جو بتا رہا ہے یہ تو ڈرانے والی بات ہے نہیں، اور مومن ڈرتا نہیں. یہ مومن کی خصوصیت ہے کہ مومن ڈرتا نہیں، مگر اللہ ڈرا مومن کو رہا. اللہ گفتگو مومن سے کر رہا ہے، کسی اور سے نہیں کر رہا ہے. پروردگارہ یہ مومنین کو آگ سے بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ مومن تو ہے ہی وہ کہ جو آگ سے پہلے ہی محفوظ ہے، نجات یافتہ ہے، فلاح یافتہ ہے. کہا نہیں، ہوشیار اسی کو رکھنا ہے، کیونکہ مومن کا دشمن بھی اسی کے راستے پر ہے. اور دشمن سے ہوشیار رہنا یہ مومن کی ہوشیاری ہے. اگر مومن دشمن سے بے خبر ہو جائے تو نقصان کے علاوہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. مومن کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہوشیار رہے، باخبر رہے، بے خبر نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ زمانہ مومن کو بہرحال. اب ایک نئی ٹرمز ابھی کل یا پرسوں میں ریڈیو BBC 5 پر سن رہا تھا، امریکہ میں کرسچینٹی میں بھی مومن کرسچنز پیدا ہو گئے، ایک گروپ بن گیا ہے. کیتھولک پروٹسٹنٹ کے علاوہ مومن کرسچن، اور ان کا تصور یہ ہے کہ وہی جیسس کے نسل سے ہیں اور وہ ایمان میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں.
انہی کے لیے نجات ہے، انہی کے لیے کامیابی ہے، انہی کے لیے رجت ہے، اور نہ معلوم کیا کیا باتیں اور کیا کیا تصورات بیان کیے جا رہے تھے۔ تو مومن کا تصور اور کانسیپٹ بہرحال کس نے کہاں سے لیا، کیسے مومن بن گیا؟ بننے والوں نے بھی اعلان کیا ہے۔ بہت سارے سورہ بقرہ کے آغاز میں ایک گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شروع میں دوسرے ہی صفحہ جب قرآن کا پڑھتے ہیں تو منافقین کی گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ بھئی دیکھو فساد برپا نہیں کرو اور قوم میں مصالحت قائم کرو۔ کہہ رہے بھئی ہم تو یہی کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فساد برپا نہیں کرو، قوم میں اتحاد و اتفاق قائم کرو، کہتے نہیں ہم تو یہی کرتے ہیں، ہم فساد نہیں برپا کرتے۔ پھر انہیں سمجھایا گیا دیکھو جیسے دوسرے افراد ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، کہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طریقے سے ایمان لے آئے۔ اور پھر جب وہ اپنوں سے جا کر کے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں۔ تو ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ہے منافقین میں سے، مگر حرکات و سکنات کے باوجود بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ تو دعویٰ اس کا اپنے مقام پر ہے۔ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر فتنہ و فساد برپا کرتا ہے تو یہ علامت نفاق ہے، علامت ایمان نہیں۔ اور پوری تاریخ اسلام آپ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیں، امیر المومنین سے لے کر کے اور جتنے محبان امیر المومنین حقیقتاً پائے گئے ہیں، انہوں نے اصلاح امت کیا ہے، تفریق امت نہیں کیا ہے۔ دعوے کے ساتھ یہ جملہ کہہ سکتا ہوں۔ محبان امیر المومنین کی تعریف یہ رہی ہے کہ اپنی طرف سے قربانیاں دی ہیں، مگر اصلاح امت کیا ہے، اتحاد امت کیا ہے، افتراق امت نہیں کیا ہے۔ اور امیر المومنین نے بھی یہی کیا، ورنہ اپنے حق کے لیے اگر قیام کر لیتے تو تفریق اسی وقت ظاہر ہو جاتی کہ کون کیا ہے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں مولا نے اور بڑے مصالحت سے کام لی۔ اب دوسری طرف ایک اور تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ ایک بدو عرب آیا بیچارہ، اس نے آنے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہہ دیا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ کیا اللہ کے حبیب نے کہا تو مومن نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ کیا پیغمبر نہیں جانتے تھے کہ اس کے ایمان جو ہے ابھی اس کے قلب میں داخل نہیں ہوا ہے؟ تقاضائے رحمت بھی بڑے عجیب ہے۔ خالق نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو جیسے ہم فوراً منہ کھلتے ہی پھٹ سے کہہ دیتے ہیں یہ مقصر ہے، یہ غالی ہے، یہ منافق ہے، ہم مومن ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے، سوسائٹی کا برا مت مانیے گا، ہم بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں۔ بھئی کہنے سے کوئی نہیں ہو جاتا، اگر کہنے سے ہو جاتا تو پیغمبر کی خاموشی سے وہ مومن نہ بن جاتا، اور اللہ کے کہنے سے کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ آپ اس سے کہہ دیجئے کہ ایمان ابھی اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، یہ کہہ سکتا قالوا اسلمنا، ہم اسلام لائیں، ہم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے وحدانیت کا، آپ کی رسالت کا بھی اعلان کر دیا ہے، مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو جہاں ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے وہاں خضوع اور خشوع پیدا ہوتا ہے، وہاں اخلاق پیدا ہوتا ہے، وہاں تقوی پیدا ہوتا ہے، وہاں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، وہاں اصلاح امت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اتحاد امت کی کوششیں کی جاتی ہیں، افتراق امت کی کوششیں نہیں کی۔ اتحاد امت، یونٹی اگر آپ دیکھ لیں، 2 مہینے 8 دن آپ مظلوم کربلا کا غم مناتے ہیں، 72 نے لاکھوں کا مقابلہ کر کے بتا دیا اتحاد اگر کم میں بھی ہوتا ہے تو لاکھوں مدن مقابل میں بھی ہو تب بھی اس سے بات قدم باقی رہتا ہے۔ صرف 72، وہ بھی ہم عمر نہیں، کوئی ضعیف ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، سب ہم عمر نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس یونٹی نے بتایا
کہ اگر فاتح بننا چاہتے ہو لاکھوں کے مقابلے میں تو اتحاد ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے انتخاب جو اس آیت کا کیا ہے اس کو مد نظر رکھیے گا۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا خطاب مومنین سے ہے۔ مومن بہرحال اگر حقیقی مومن ہے تو ہر فرد کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مزاج ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی انداز حیات ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ انہی سے محبت کرتے ہیں جن سے دوسرا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرکز محبت جسے قرار دیا گیا ہے، ایک مومن جس سے کرتا ہے اس سے دوسرا مومن بھی کرتا ہے۔ پیغمبر اہل بیت پیغمبر سے ہر ایک محبت کرتا ہے، کوئی کسی اور سے محبت نہیں کرتا۔ بنی امیہ بنی عباس سے مومن محبت نہیں کرتا۔ تو اگر بنی امیہ بنی عباس سے محبت نہیں کرتا تو اختلاف کس بات کا؟ مرکز محبت ہمارا سب کا ایک ہے، مرکز اطاعت ہمارا سب کا ایک ہے۔ ہم جس کی محبت میں جیتے ہیں اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی پہ مرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے نا صاحبان ایمان کا، چاہے جتنے کم رہے ہوں، چاہے جس صورت میں رہے ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے امیر ہوں، جیسے بھی ہوں، ہر ایک کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے مثال بھی دی ہے تو کربلا والوں کی مثال دی ہے۔ چھوٹے بڑے بوڑھے سب کا مزاج ہے، سب کا جذبہ ایک ہے، سب کا طریقہ حیات ایک ہے، سب کے اندر یہی تمنا ہے کہ کل سب سے پہلے مجھے اجازت مل جائے اور میں مر جاؤں۔ یہ نہیں کہ میں جی جاؤں، میں بچ جاؤں، میں رہ جاؤں۔ سب کا جذبہ یہی ہے، سب سے پہلے میں مر جاؤں۔ اے دنیا والوں سن لئیے، ان سے محبت کرتے ہیں کہ جو جان دینے کی تمنا رکھتے ہیں، جینے کی نہیں۔ تم انہیں کتنا مار کر کے مٹاؤ گے جو مرنا خود ہی چاہتی ہیں۔ زمانہ آج تک انہیں نہ مٹا سکا، حکومتیں مٹ گئیں، یہ نہ مٹے۔ تم انہیں کیا مٹاؤ گے؟ ان کا جذبہ ہی یہی ہے کہ ہم ان کی محبت میں شہید کر دیے۔ ان کی تمنا ہی یہی ہے، ان میں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اذن جہاد۔ لیکن عزیزو، انہی صاحبان ایمان سے، کیونکہ قرآن صرف کل کے لیے نہیں تھا، آج کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے یہی دستور ہے، یہی ہادی ہے۔ اور ہادی سے امیر المومنین نے کہا، امام المتقین نے اپنے فرمودات میں بیان فرمایا ہے، یہ ایسا ہادی ہے کہ اگر اس سے ہدایت حاصل کی جائے تو کبھی انسان گمراہ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کیونکہ یہ ثابت ہے تو ناطق سے پوچھو، ہم بتائیں گے اس سے ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ ہم اس کی تشریح کریں گے، ہم تمہیں سمجھائیں گے کہ یہ ہدایت کس طرح سے کرتا ہے۔ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ محسنین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کر رہا ہے، مگر اس مقام پر جہاں گروہ اس طرح سے پائے جاتے ہیں کہ ایک منافق ہے وہ بھی ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک بدو ہے وہ بھی دعویٰ ایمان کر رہا ہے، پروردگار تو بتا دے کہ مومن کون ہے؟ بھئی کوئی نہ کوئی تو مومن ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ دعویٰ کرنے والے جنہوں نے دعویٰ کیا سب کی تردید کر دی گئی تو اب کوئی نہیں بچا۔ اللہ پھر اعلان فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اولئک ھم الصادقون۔ یہ انما جو ہے یہ کلمہ حسب ہے، جیسے آیت تطہیر میں ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر تمہیں رزق سے دور رکھے۔ اسی طریقے سے یہاں ہے، بے شک صاحبان ایمان وہی ہیں کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ثم لم یرتابوا، اور پھر کبھی شک نہ کرے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایمان یقین کا نام ہے، شک کا نام ہے۔ اب تاریخ اسلام میں ایسے لمحات آئے ہیں کہ کبھی کبھی بڑوں نے پیغمبر سے سوال کیا
اللہ کے حبیب یہ بتائیے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے ہمیں فتح نصیب ہوگی، ہمیں یہ دشواری کیوں اٹھانی پڑ رہی ہے؟ یہ شک بتا رہا ہے کہ یقین داخل نہیں ہوا ہے، ایمان ابھی تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر ایمان داخل ہوتا تو اس پر اعتماد کرتے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہر جگہ تمہیں فتح نصیب ہوگی، ناکامی کہیں نہیں ہوگی۔ تو اگر ناکامی ہوئی ہے تو اس میں کوتاہی تمہاری ہے، اس کے وعدے کی غلطی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے صاحبان ایمان کون ہے؟ بے شک وہی صاحبان ایمان ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر کبھی شک نہ کریں، وجاہدوا، جہاد بھی کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کس چیز سے؟ اپنے مال سے بھی اور اپنے نفس سے بھی۔ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ یہی وہ افراد ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں بتایا کہ کون سا مومن سچا ہے، لیکن جہاں سچوں کی گفتگو کی ہے وہاں ان کی صفت بیان کی ہے کہ یہ ایسے افراد ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخی واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے بھرے پڑے ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بات پوشیدہ ہو، واضح چیزیں ہیں۔ رسالت پر بھی شک کیا گیا، اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کی رسالت پر واضح شک کیا گیا، کوئی مخفی نہیں ہے۔ ہر تاریخی کتب میں یہ حوالے جات موجود ہیں۔ اب تو حکمرانے بھی مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی صلح حدیبیہ پر پیغمبر اسلام نے جب صلح کی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا، اب چاہے جذبات میں کیا ہو چاہے جیسے کیا ہو، لیکن انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ جتنا شک آج ہمیں ہوا ہے اتنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی شک کرتے رہے ہیں۔ آج جو شک ہوا ہے وہ اضافی ہے، کیونکہ آج کثرت پہ ناز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے کم تھے تو تھوڑا خوف تھا، لہذا شک بھی دبا رہتا تھا۔ آج کثرت میں تھے تو شک ذرا ابھر کر باہر آ گیا۔ تو ایمان کی علامت کیا ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے۔ صلح حدیبیہ جب لکھا جانے لگا صلح نامہ تو کیا کہا؟ کفار نے یہ کہا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ یہ قبول نہیں ہے، اگر ہم انہیں اللہ کا رسول مان لیں تو اختلاف ہی کیا رہے گا؟ پیغمبر نے کہا علی کاٹ دو۔ کہا میں جسے مان لیتا ہوں پھر اسے تسلیم کرنے کے بعد انکار نہیں کرتا۔ میرے کاٹنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں نے رسول کی رسالت کے اس لفظ کو جو کاٹا ہے کہیں یہ شک کی منزل میں داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اتنا احتیاط امیر المومنین کا بتا رہا ہے، اگر کاٹنا ہے آپ کاٹ دیجئے، آپ کو اختیار ہے، میں نہیں کاٹوں گا اسے۔ تو یقین کے اس منزل پر، اور پھر ذات پروردگار کے یقین کے بارے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں۔ عموماً ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیواریں ہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اگر نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ لیکن کسی نے آ کر کے بتایا کہ باہر یہ ہو رہا ہے، مان تو لیا، پھر بھی تھوڑا سا پتہ نہیں بھائی کیا بھروسہ، صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں کے سامنے جتنے حجابات ہیں وہ سب ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا اس ذات مقدس کے بارے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرہ برابر، جو دیکھا نہیں جا سکتا، جو محسوس نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طریقے سے حواس خمسہ کے ذریعے سے اسے نہیں پہچانا جا سکتا ہے کہ آپ چھو کر کے، سن کر کے، چکھ کر کے کسی طریقے سے پہچان لے سکتے۔ لیکن پھر بھی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام حجابات ہٹا دیے جائیں، اتنا یقین رکھنے والا، اسی لیے جب کہیں کسی کو شک ہوا کہ کہیں یہ وہی تو نہیں ہے، سر سجدہ خالق میں رکھ دیا، کہا یہ تمہارا شک ہے مگر میرے یقین کو پہچانو، میں اسے پہچانوا رہا ہوں جو سب کا خالق ہے۔
وہ سب کا خالق ہے، اسے پہچانو، لائق عبادت وہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور یہ ہمارا حق بھی ہے کہ جس کی عبادت پیغمبر نے کی، جس کی عبادت امیر المومنین نے کی، جس کی عبادت ائمہ معصومین کرتے رہے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں جو ہم پر فرض ہے۔ اس میں کوئی چونچرا کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ اس میں کہیں معافی ہے۔ اسی لیے یہ کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ میراث تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک اس کے واجبات ادا نہ ہو جائیں۔ مال بانٹ کے کھانے کا کسی کو حق نہیں ہے، پہلے اس کو پے کرو۔ جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اس میں کوئی گنجائش معصومین نے نہیں چھوڑی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی طریقے سے ہمارے لیے یہ معاف ہے۔ اگر معاف ہوتی تو جنہیں خود نبی نے کہا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، انہیں جنت جب پہلے سے ملی ہوئی ہے، وہ مالک جنت ہیں، تو کن عبادتوں کی ضرورت انہیں تھی؟ مگر وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، عبادت اس کی اس لیے کرو کہ وہ لائق عبادت ہے۔ خود امیر المومنین کا یہ جملہ ہے، وہ لائق عبادت ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ اور اگر ہمارا اور آپ کا امام کر رہا ہے، امام سجاد کو واقع کربلا کے بعد، میں نے بار بار یہ جملہ کہا، وارث غم کربلا امام سجاد کی ذات مقدس، وارث غم کربلا جناب ثانی زہرا، جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی ذات جناب، ان کا حق تھا گریہ کرنے کا، وہ وارث تھے۔ جناب ثانی زہرا وارثہ، امام سجاد وارث کربلا۔ 35 سال تک امام سجاد نے گریہ کیا، بازاروں سے گزرے ہیں تو مصائب کربلا پڑھا ہے، کسی خوشی میں شریک نہیں ہوئے جب تک کہ مصائب کربلا نہیں بیان۔ لیکن اسی امام کو ٹائٹل ملا ہے سید الساجدین اور زین العابدین۔ عظمت عبادت سمجھیں، اپنی عقلوں سے نہیں، محبت معصوم سے، اپنی عقلوں سے نہیں، محبت معصوم سے، اطاعت معصوم سے۔ امام سجاد پابند سلاسل رہے، ہم آج آزاد ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق نہیں ہے، ہمیں کوئی ظالم اسیر کر کے کہیں نہیں لے جا رہا ہے، ہم آزاد ہیں۔ مگر کیا اس کے بعد بھی ہماری عبادتیں ویسی ہو سکتی ہیں جیسے امام سجاد؟ مخدرات عصمت و طہارت کے مصائب آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، مگر عزادارو کبھی سوچئے گا، امام سجاد خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی، حالت اسیری میں بھی جس بی بی کی نماز شب قضا نہ ہوئی۔ یہ وہ بی بی ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، اور کربلا سے لے جائی گئی ہے تو سر برہنہ ہے، ہاتھ پسے پچھ بندے ہوئے ہیں، بے کجاوا اونٹ پر بی بی کو بٹھالا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ مستحب عبادت ہے جس بی بی سے نہ چھوٹی ہوں، اس کی واجبات عبادتوں کے بارے میں کوئی قال و قیل نہیں ہے، کہیں کوئی بحث کی گنجائش نہیں، اور اگر کوئی بحث عبادتوں کی مناسبت سے کرتا ہے جو ہم پر فرض ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار سے بچائیں۔ کوئی شخص، میں اس کے ایمان کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہتا اور نہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم اقوال معصوم، سیرت معصوم، کردار معصوم کی گفتگو نہیں کرتے، حکم نافذ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، ہم خود حکم نافذ کرتے ہیں، کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی حق کی بات ہوتی ہے تو دلیل طلب کی جاتی ہے، اور جب باطل کی بات ہوتی ہے، غلط باتیں ہوتی ہیں تو کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مولا کی بات ہے، خاموش رہیے گا، بولیے گا نہیں۔ مولا کے نام پر کہیں پر بھی دھوکہ دہی کی اجازت نہیں۔ میں خصوصی طور پر سادات کرام سے درخواست کروں گا، اگر آپ کی رگوں میں
خون اہل بیت دوڑ رہا ہے تو یہ آپ کی غیرت و حمیت کا سوال ہے کہ اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی شریعت کو نہیں جانتے تو اپنے آپ کو سید کہلوانا چھوڑو. اگر آپ نہیں جانتے اپنے آباء و اجداد کی شریعت، اگر آپ نہیں جانتے اپنے آباء و اجداد کے فرمودات کو، تو اپنے آباء و اجداد کو ذلیل و رسوا مت کیجیے. نافرمان اور نالائق اولاد کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کے نام سے منسوب نہ کریں، تاکہ دوسرے انگلی نہ اٹھا سکیں کہ یہ کس کی اولاد ہے. شاید اسی لیے معصوم ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو ہمارے لیے عزت کا سبب بننا ذلت و رسوائی کا سبب بننا. عزیزو، یہ 2 ماہ 8 دن ہم جو غم مناتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی تقویت کا سبب ہے، ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کا وہ درس ہے کہ جو ہمیں بہتر سے بہتر اور افضل سے افضل بنا سکتا ہے، اور یہی وہ فرش عزا ہے کہ جو ہمیں یونائٹ کر سکتا ہے. یہی وہ فرش عزا ہے جو ہمیں بچھڑوں ہوں کو ملا سکتا ہے. پوری کائنات میں کہیں پر بھی چلے جائیے، یہ فرش عزا ہمارے اتحاد کا مرکز ہے، لیکن اسے کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی طہارت کو مٹایا جا رہا ہے. میرے جملوں کا میں خود ذمہ دار ہوں. اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور کوئی جملہ سخت لگے، میں اس سے درخواست کرتا ہوں آ کر کے گفتگو کر لیجئے گا، بات کر لیجئے گا. میں کسی اور کے ذمے اپنی باتیں نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ آپ میرے جملوں کی تشریح اس سے کروائیے گا. میں ذمہ دار ہوں، میں بول رہا ہوں، مجھ سے پوچھئے. میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر خدا کے واسطے اس بات کا خیال رکھیے، اگر یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن و فکر میں یہ بات موجود ہے کہ معصومہ اس فرش عزا پر آتی ہیں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے، ان کے دل کو مت دکھائیے، انہیں ان کے لال کا پرسہ دیجیے. ان کے دل کو اذیت مت پہنچائیے، ان کے لال کا انہیں پرسہ دیجیے اپنے اتحاد کے ذریعے سے، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، اپنے عمل صالح اور اپنے اخلاص کے ذریعے سے. انہیں ایسا پرسہ دیجیے کہ ناز کرتی ہوئی بیوی جائیں کہ ہمیں ایسے عزادار ملے، ہمیں ایسے ماتمدار ملے، ہمیں ہمارے لال پر ایسے گریہ کرنے والے ملے ہیں کہ جن کا اخلاق، جن کا کردار، جن کے اعمال، جن کے عادات و اطوار ایسے ہیں جن پر میں ناز کرتی ہوں. اور جس دن معصومہ ناز کریں گے اس دن نجات آپ کا مقدر بنے گی. عزیزو، اس آیے کریمہ میں اسی لیے آگاہ کیا گیا ہے، بچاؤ اپنے آپ، اپنے نفس کو، اپنے اہل و عیال کو اس نار سے. یہ نار مومنین کے لیے نہیں، جس نار کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں، یہ نار مومنین کے لیے نہیں، لیکن گفتگو کی گئی ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو سیلفش مت بن جانا کہ ٹھیک ہے خود جنت مل گئی باقی کافی ہے. نہیں، تمہارے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے، تمہاری اولاد نالائق نہ ہونے پائے، تمہارے گھر والے بے دین نہ ہونے پائیں، تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم ان سے مخلص ہو تو جہاں خود جنت کی طرف قدم بڑھا رہے ہو وہیں انہیں بھی ایسا بناؤ کہ وہ بھی تمہارے ساتھ رہے. گھرانہ تمہارا یہاں بھی بنا رہے اور وہاں بھی بنا رہے. یہ نہ ہو کہ جنت میں تنہا چلے جاؤ، خانوادہ پیچھے رہے. جب تم یہاں سے جنت کی طرف جانے کے قابل بننے کی کوشش کر رہے ہو تو اپنوں کو بھی بناؤ تاکہ یہاں سے جب نکلو تو وہاں بھی ساتھ میں جمع ہو سکے. کتنا انسان خوشی محسوس کرے گا، مسرت محسوس کرے گا کہ جب اپنوں کو بھی ساتھ میں وہاں پائے گا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کوئی بچھڑنے کے بعد اگر اپنا مل جاتا ہے تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ بھی پاکستان سے یہاں تک آئے نا، اور یہاں آنے کے بعد جب کوئی نہیں ملا تو کیا کیا دشواریاں آپ نے فیس کی ہیں، لیکن جب کوئی اپنا مل گیا فوراً ہی دل مطمئن ہو گیا کہ بھائی ہم تنہا نہیں ہیں، کوئی اور بھی ہمارے ساتھ ہے.
تو ماحول جو بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ ہم سب ایک ساتھ جنت میں جائیں. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے انہیں چھوڑ دیا, انہیں لے لیا, انہیں لے لیا, انہیں چھوڑ دیا. اپنے آپ کو بھی خطاب مومنین سے ہے, غیروں سے نہیں. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مومنین سے, جسے اللہ مومن سمجھ رہا ہے اسی سے یہ خطاب ہے. اور یہ بچا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس نار سے بچانا ہے. پتھروں کے ذریعے سے, انسانوں کے ذریعے سے وہ نار تیار کی گئی ہے. اس پر جو ملائکہ معین کیے گئے ہیں وہ بڑے سخت مزاج ہیں. اگر آپ کو کوئی سخت مزاج مل جائے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ ہماری ذہنیت یہ ہوتی ہے نا, ہم یہ سمجھتے ہیں جیسا ماحول ہوتا ہے یہاں کام چل جاتا ہے وہاں پہ بھی کام چل جائے. اور عموماً بعض اوقات اشعار میں ایسے ہی کام ہوتا ہے. جیسے ہم اپنی زندگی میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی ایسے ہی نپٹا لیں گے. ایک واقعہ سن لیجئے گا, اس کے بعد پھر غور کیجئے گا. جناب سعد بن معاذ صحابی پیغمبر اسلام جنگ میں زخمی ہوئے ہیں, اور ان کا قبیلہ جناب سعد کا یہودیوں کے قبیلے سے ان کے کچھ تعلقات تھے. جنگ خندق میں یہودیوں کے کچھ قبیلوں نے کفار کا ساتھ دیا اور وہ معاہدے سارے توڑ تاڑ ڈالے کہ جو پیغمبر اسلام سے کیے گئے تھے. جب یہاں پر کفار کو بھی شکست ہوئی تو ان کی حالت خراب ہوئی, کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ نہیں ابھی کسی کو کہیں نہیں جانا ہے, چلو سیدھا نہیں چلتے. جن لوگوں نے بغاوتیں کی ہیں اور ان کے ساتھ میں معاہدے توڑ کر کے شامل ہوئے ہیں ان سے بھی حساب برابر کر لیتے ہیں. جب انہیں یہ خبر ملی کہ پیغمبر سارے لشکر کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی ہم جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں, ہم مصالحت کے لیے تیار ہیں, کسی کو حکم مقرر کر لیا جائے. امیر المومنین پہ بڑے اعتراض ہوتے ہیں کہ جو حکم صفین میں مقرر کیے گئے تھے, جبکہ مولا نے مقرر نہیں کیا تھا. مولا منع کر رہے تھے کہ ایسا شخص یہ حکم بننے کے قابل نہیں ہے. یہاں پر یہودیوں نے جب کہا کہ حکم مقرر کیا جائے تو جناب سعد کا نام پیش کیا گیا. اچھا, یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جناب سعد کے قبیلے کے تعلقات ہمارے قبیلے سے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہ وہ بھی خوش, اور یہاں کلمہ گو بھی آگے جناب سعد کو مبارکباد دینے لگے کہ بھئی آپ کو مبارک ہو کہ پیغمبر اسلام آپ کے حکم مقرر کیے جانے پر آمادہ ہو گئے. جب جناب سعد کو اسٹریچر پر لے کر کے جایا جانے لگا فیصلہ کرانے کے لیے, زخمی تھے بیچارے, جانے کے قابل نہیں تھے, مگر پھر بھی حکم بننے کی صورت میں تیار ہو گئے. تو پیغمبر نے پوچھا سعد کیسا فیصلہ کرو گے؟ جناب سعد کہتے ہیں اللہ کے حبیب ایسا فیصلہ کروں گا کہ جس پر خدا بھی راضی ہو اور اس کا رسول بھی راضی ہو. ایک صحابی پیغمبر ذات پروردگار پر کتنا یقین, حالت زخم میں بھی مجروح ہے, مگر جاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ قبیلے وبیلے اپنے مقام پر, فیصلہ وہی ہوگا کہ جو خدا کو بھی قبول ہو اور رسول کو بھی قبول ہو. گئے یہودی خوش, ساتھ یقیناً تم فیصلہ کرو گے تو ہمیں قبول ہوگا. کہا تمہیں قبول ہوگا؟ ہاں, اب یہ بتاؤ فیصلہ میں کرنا چاہتا ہوں. تمہارے پاس اس وقت جو کتاب موجود ہے وہ ترمیم شدہ کتاب ہے, وہ کتاب نہیں ہے کہ جو موسیٰ لے کر آئے تھے, اس میں ترمیم کی گئی ہے, مگر جو تمہاری اصل کتاب ہے اس کا علم مجھے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی سے محبت کرنے والا اور محبت علی میں زندگی گزارنے والا. مولا نے بھی تو یہی کہا تھا نا آغوش رسالت میں آنے کے بعد کون سی کتاب سناؤں؟ سبحان اللہ. توریت سناؤں, انجیل سناؤں, زبور سناؤں, یا بھی قرآن نہیں آیا ہے یہ بھی سنا دو. اب یہاں پر جناب سعد کا یہ جملہ کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے
کہ اگر کسی شخص نے معاہدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی عورتوں اور اس کے بچوں کو اسیر بنا لیا جائے. یہی فیصلہ کیونکہ تم نے پیغمبر سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالا. یہ میرا فیصلہ تمہاری کتاب سے تمہارے لیے. فیصلہ میں کر رہا ہوں مگر یہ میرا فیصلہ تمہاری کتاب سے تمہارے لیے. تم نے عہد و پیمان کر کے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنے کے بعد خون رسنا شروع ہوا. جناب سعد کی شہادت واقع ہو گئی. غسل و کفن دیا جانے لگا. پیغمبر اسلام نے یہ پیغام بھیجا جب غسل و کفن دیا جا چکے تو مجھے بلایا جائے. پیغمبر شامل ہوئے سعد کے جنازے میں. ردا دوش سے ہٹا دی اور تاریخ عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی دوش سے ردا ہٹا کر کے غم میں شامل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم بھی تمہارے غم میں تمہاری طرح برابر کے شریک ہیں. یہ مقام تھا جناب سعد بن معاذ کا. اور پھر لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے شروع سے لے کر آخر تک جنازے کو کاندھا دیا مگر پنجوں کے بل چلتے رہے, پورا پیر نہیں رکھا. لے گئے, سپرد لحد کیا. جب سپرد لحد کر چکے تو ماں نے یہ منظر دیکھا, کہا سعد تجھے مبارک ہو, جنت کی بشارت یہ ماں دیتی. پیغمبر مڑے, کہا جذبہ الفت و محبت اپنے مقام پر مگر تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو جنت کی بشارت دے دی. کہا اللہ کے حبیب, آپ جس کے جنازے میں شامل ہوئے ہوں, آپ جسے کاندھا دے رہے ہوں, آپ جسے قبر تک پہنچا رہے ہوں, آپ نے جس کے غم میں شرکت کر کے اس طرح سے عمل پیش کیا ہے, اس کے لیے بھی جنت. کہا جنت خاموش ہو جا. بھی اصحاب پیغمبر نے سوال کیا, اللہ کے حبیب آخر ایسا کیوں؟ آپ نے دوست سے اپنی رضا ہٹائی, اس طرح سے غمزدہ ہوئے. کہا میں نے اس لیے ایسا کیا کہ میں نے ملائکہ کو بھی اسی طرح پایا. کہا آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم جو میری نگاہیں دیکھ رہی تھی, ملائکہ اتنی کثیر تعداد میں حکم پروردگار سے آئے تھے کہ میں اپنے پورے پنجے زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا. یہ کسی عام شخص کی یا عام صحابی کی بات نہیں کر رہا. عموماً ایسے واقعات نہ آپ کو سنائے جاتے ہیں نہ آپ کو بتائے جاتے ہیں, کیونکہ جنت ایسے معاملات میں سخت ہو جاتی ہے. ہم آسان جنت تلاش کرتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے, ایزی منی کون نہیں چاہتا دنیا میں, جہاں مینٹیلیٹی اس لیول پر آ جائے. غور فرمائیے گا کہ ملائکہ اتنی کثیر تعداد میں موجود تھے کہ میں اپنے پورے پیر نہیں رکھ سکتا تھا. پنجوں کے بل چلتا رہا, قبر تک پہنچا اور حکم دیا ہٹو یہاں سے کیونکہ ابھی ان پر فشار ہوگا. ایسے شخص پر فشار کہ تمہیں نہیں معلوم کہ فشار قبر کے اسباب کیا ہوتے ہیں. ایک سبب اپنے بچوں کے لیے بتائی دیتا ہوں. اگر کوئی شخص پیشاب کی نجاست کا خیال نہ رکھے تو اس پر بھی فشار قبر. عموماً ہمارے بچوں کو اب یہ طریقہ نہیں آتا, یہ سکھا دیا گیا کھڑے ہو کر کے جیسے جانور کرتے ہیں اسی طریقے سے تم بھی بچپن سے اپنی عادت بنا لو تاکہ پھر بیٹھنے کی عادت ہی نہیں پڑے. اسکولوں میں یہی طریقہ سکھایا گیا, کیا کریں گے, گھر میں ہم سکھا نہیں پاتے, جہاں سیکھتے ہیں وہی سیکھتے رہ جاتے ہیں. دوسرا سبب جو یہاں جناب سعد کے لیے بیان کیا گیا, پیغمبر اسلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب سعد پر فشار قبر کیوں, کیا تمہیں نہیں معلوم سعد بہترین چاہنے والا محب تھا, بہترین اطاعت گزار تھا, اور تم نے دیکھا نہیں کتنا بہترین فیصلہ اس نے کیا ہے, بہترین قاضی تھا. لیکن ایک ایسی صفت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سعد پر فشار قبر ہو رہا ہے,
اور سعد مرنے سے پہلے اس عمل کے لیے استغفار نہیں کر سکے. کہا وہ عمل کیا ہے؟ کہا وہ دوسروں کے لیے بڑے نفیس تھے مگر جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر والوں کے لیے سخت. ایک عمل اس کے لیے سعد جیسا صحابی پیغمبر جس کے جنازے میں پیغمبر خود شامل ہوئے, جس کے جنازے میں ملائکہ کا نزول حکم پروردگار سے ہوا. یہ واقعات کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ یہ وہ ذرائع ہیں, یہ وہ ریسورسز ہیں کہ جو قلب کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنتے ہیں, خوف الہی پیدا کراتے ہیں. اسی لیے معصوم کہتے ہیں, جہاں یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, تو اسی پر معصوم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ تمہیں جو ہے وہ پروردگار کے احکامات کی نافرمانی میں جری بنا دے. تو جری مت بن جانا اس کی رحمت کو دیکھ کر کے. اس بات کا خیال رکھنا کہ گناہوں میں تم میں جرت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے آج گناہ کرتے ہیں, کل استغفار کر لیں گے, اس کا باب رحمت تو کھلا ہوا ہے, ہر وقت معاف کر دے گا. کہیں موت آ گئی اور معافی نہ مانگ سکے تو کیا کرو گے؟ یہ بھی تو سبب ہے نا. اگر وہ وقت آن پہنچا کہ ہم اپنی ایک خطا کی معافی نہ مانگ سکے اور چلے گئے, تو ہماری ذمہ داری انشاءاللہ باقی کچھ گفتگو کل کی مجلس میں کی جائے گی. مگر عزیزو, جو جملہ میں کہنا چاہتا تھا کہ آگ مومنین کے لیے نہیں, قطعاً نہیں ہے, خود اللہ نے کہا ہے یہ آگ مومنین کے لیے نہیں ہے, مگر مومنین کو اس آگ سے بچنا ہے. اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا ہے سورہ حجرات میں, میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, کہ بعض لوگوں نے شک کیا اس قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے. تو اعلان پروردگار یہ ہوا کہ جو کچھ بھی میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا, اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو پھر ایک کام تم یہ کرو کہ اس کے مثل ایک آیت بنا کر لیا, خدا کے علاوہ جسے چاہو اپنا معین و مددگار بنا لو. مگر تم ایسا نہیں کر سکتے, اور حتمی یہ ایسا نہیں کر سکتے, قطعاً نہیں ایسا کر سکتے. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اب آگے کا جو جملہ ہے وہ سماعت فرمائیں, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو اس آگ سے ڈرو کہ جو پتھروں کے ذریعے سے اور انسانوں کے ذریعے سے بنائی گئی ہے اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ آگ اصلاً کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اعدت للکافرین, یہ آگ کافروں کے لیے ہے, مومنوں کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان ہے تو اس آگ میں نہیں جائے گا, لیکن حفاظت ایمان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. صراط مستقیم پر دشمن ایمان ہے, اور اگر دشمن ایمان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کھینچ لے جائے. اپنی محبت کو اتنا قوی اہل بیت سے کر لو, ان کی اطاعت اور اتباع میں اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ جس طریقے سے ولایت مولا پر اس نے گریہ کیا تھا اسی طریقے سے تمہارے عمل کو دیکھ کر کے روتا رہے, تمہیں صراط سے ہٹا نہ سکے. ولایت امیر المومنین کے اعلان کی صورت میں اس نے گریہ کیا ہے, اور اللہ نے کہا ہے کافر مایوس ہو گئے. جتنے بھی کافر تھے اس دن انہیں مایوسی ہوئی ہے. تو یہ کافروں کا مقدر ہے یا مومنین کا نہیں. امیر المومنین اور اہل بیت اطہار سے اپنے آپ کو اس طرح سے محبت کے ذریعے سے, اتباع اور اطاعت کے ذریعے سے اتنا قریب کر لو, اتنا قریب کر لو کہ یہ تمہارے درمیان میں حائل نہ ہو سکے. اور جہاں انسان اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے وہاں تاریخ نے یہ جملے لکھے ہیں کہ پھر یہ موت سے گھبراتا نہیں, یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے, بلکہ اپنی حیات کو ختم کر کے حیات ابدی حاصل کرنا چاہتا ہے.
اپنی حیات کو مٹا کر کے حیات ابدی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہی کربلا والوں نے کیا، اور یہی درس امام سجاد اور جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بار بار امام سجاد کو یہ کہا جاتا رہا کہ ہم تمہیں قتل کریں۔ کربلا سے چلنے کے بعد کوفے میں بھی ابن زیاد نے کوششیں کی، امام سجاد نہیں کہا مجھے موت سے ڈر آتا ہے، ہم تو سب کچھ لٹا کر آئے، ہمیں کس بات کا خوف ہے، اور موت و حیات تیرے اختیار میں نہیں، اگر تیرے اختیار میں ہوتی تو شاید ہم اس مقام پر آج موجود نہ ہوتے۔ جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے بھی صرف تصورات طور پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، خواتین کے لیے جن کے دل بلے نرم ہوتے ہیں، جہاں صرف الفت و محبت ہوتی ہے، وہ صدمات عموماً برداشت نہیں کر پاتی۔ جس بیوی نے کبھی ایسے حالات نہ دیکھے، ایک غریب کے لیے ایسے حالات و واقعات سے گزرنے میں شاید اس بات کا امکان ہے کہ وہ کچھ غم برداشت کر لے، کیونکہ غم اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن وہ مقدرات عصمت و طہارت کہ جن کے عزت و وقار کو ہمیشہ بلند پایا گیا، اور زمانے نے ہمیشہ عزت و توقیر کی۔ جس وقت یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا، پورا مدینہ گریا کر رہا تھا، اور جب کربلا سے شہزادی کوفے کی طرف جانے لگی تو شہزادی نے بھی یہی جملہ کہا تھا، میرے لال سجاد، یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں میں شہزادی کہلاتی تھی، جہاں میں نے کوفے والوں کی خواتین کو درس قرآن دیا ہے، جہاں میں نے انہیں پڑھایا ہے، جہاں میری عزت و توقیر کی جاتی تھی، اسی کوفے کو مجھے لے جایا جا رہا ہے، اس حالت میں لے جایا جا رہا ہے کہ سر پہ چادر بھی نہیں ہے، بے مقنون چادر بیویاں بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھال کر کے، اور بازار میں منادی ندا دیتا جا رہا ہے۔ ایسے مقام پر ثانیہ زہرا کا خطبہ، زبان انسان گم ہو جاتی ہے، مگر علی کی بیٹی ہے، عباس کی بہن ہے، جو ایسے مقام پر اب گویا ہو رہی ہے اور بتانا چاہتی ہے کہ تمہارا مقصد کچھ اور تھا، مگر ہم اپنے بھائی کے مقصد کو پورا کریں گے، ہم اس تمام غم کو برداشت کر لیں گے، مگر اپنے بھائی کے مقصد کو فراموش نہیں ہونے دیں گے، ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اسے مٹنے نہیں دیں گے۔ اور علی کے لہجے میں جناب زینب گویا ہوئی ہیں۔ حد یہ ہے کہ عبداللہ ابن عفیف جیسا نابینا صحابی بھی تڑپ کر کے کہتا ہے، ہائے کیسے قیامت آ گئی ہے، کیا علی ظاہر ہو گئے ہیں، میرے کانوں میں علی کی آواز آ رہی ہے۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم، ارے یہ علی نہیں ہے بلکہ علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے۔ سر و سینہ کو پیٹ کے یہ جملہ کہہ رہا تھا، ارے اس سے بڑی اور کیا قیامت ہو سکتی ہے، دربار عام ہو اور علی کی بیٹی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، ارے علی کی بیٹی کو بازاروں سے بھی گزارا گیا ہے، درباروں میں بھی لایا گیا ہے۔ عزیزو، شہزادی نے ہر مقام پر مقصد امام کو واضح کیا ہے، اپنے بھائیا کی شہادت کو واضح کیا ہے۔ میرا بھائی مظلوم مارا گیا ہے، یزید کے دربار میں پہنچی ہے تو یزید کے تخت کی چولے ہلا کر کے بتا رہی تھی، یزید تیری حکومت کو مٹا کر کے زینب یہاں سے جائے گی، مگر اپنے بھائیا کے مقصد کو بیان کرتی ہوئی جائے گی۔ امام سجاد نے بھی منبر پر کھڑے ہو کر کے یہی بتایا، اے یزید، تو میرے نانا کی، میرے جد کی رسالت کا انکار کر رہا تھا، نزول قرآن کا انکار کر رہا تھا، تینوں شریعت کے حصولوں کی تضحیق اڑا رہا تھا، تو تمام تر شرائط الہی کی تکذیب کر رہا تھا اور فرمودات الہی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اے یزید، تجھے نہیں معلوم، ہم آل رسول ہیں،
تو نے ہمارے بابا کو شہید کیا ہے، دشت کربلا میں ہمارے جوانوں کو تہہ تیغ کیا ہے۔ امام سجاد کے خطبے نے، ثانی زہرا کی گفتگو نے، دربار یزید میں جو تماشا دیکھنے کے لیے کرسی نشین بیٹھے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایک تلاطم سا بپا ہو گیا، ایک عجیب منظر تھا۔ یزید خود پریشان ہو گیا کہ ایسے ماحول میں کیا کروں۔ میں کہوں گا شہزادی میں نہیں جانتا کہ عباس کی بہن میں یہ جرأت کہاں سے آئی ہے کہ بھرے دربار میں کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے حاکم شام کے تخت کو ہلا رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہو میں ہوں بنت علی سن لے امیر شام، میں ہوں بنت علی سن لے امیر شام، پل میں الٹ کے رکھ دوں گی تخت شام۔ اے یزید تجھے نہیں معلوم میں عباس کی بہن ہوں، میری رگوں میں علی و فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو نے یہ سمجھا تھا کہ تو نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا ہے، ذلیل و رسوا تو ہمیں کیا کرے گا؟ اس نے ہمیں عزت و شرف بخشا ہے، ہمارے خاندان کو شہادت کا شرف بخشا ہے۔ اے یزید ذلیل و رسوا تو ہو کر کے رہے گا۔ لیکن اسی دربار میں شہزادی گفتگو کر رہی ہے کہ جہاں یہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جب یزید نے کہا تھا اے یہ بیوی کون بیٹھی ہوئی ہے جس کے چاروں طرف عورتیں حلقہ کیے ہوئے ہیں، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جناب فضہ کھڑی ہو گئی تھی، یزید تیری کیا جرأت ہے جو تو میری شہزادی سے گفتگو کرے گا؟ تیرے جیسا کمینہ میری شہزادی سے گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یزید کو غصہ آیا، حکومت میری ہے، اقتدار میرا ہے، دربار میرا ہے، میرے دربار میں مجھے اس طرح سے کون گفتگو کر سکتا ہے؟ اور حکم دیتا ہے کہ اس عورت کو ہٹا دیا جائے۔ میں اس خاتون سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو جیسے ہی یہ جملہ کہا جناب فضہ نے پورے دربار پہ نظر ڈالی، حبشے غلاموں کو دیکھا، کہا اے حبش کے رہنے والوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت پر سرے دربار کوئی ظلم کرتا رہے تم کھڑے تماشا دیکھتے رہو گے۔ عزیزو جیسے یہ جملہ جناب فضہ کے دہن سے نکلا حبشی غلاموں نے اپنی تلواریں کھینچ لی۔ اے یزید اگر ہمارے قبیلے کی عورت پر ظلم ہوا تو تیرا دربار خون سے بھر جائے گا۔ صرف اتنا جملہ ہی آپ کے لیے کافی تھا۔ اے غیرت مندو، ارے کوئی ثانیہ زہرا کے دل سے پوچھے فضہ کی ایک صدا پر سینکڑوں تلواریں باہر نکل آئی۔ شہزادی نے مدینے کا رخ کیا۔ نانا ارے بھرے دربار میں کوئی ایک بھی آپ کا امتی نہیں جو ہمارے عزت و وقار کے لیے کھڑا ہو جائے۔ وہ بی بی جس نے دربار یزید کی چولیں ہلائی قید خانے تک پہنچا دی گئی، مگر عزیزو قید خانے شام میں بھی شہزادی کی زندگی کے وہ لمحات جو بسر ہوئے ہیں اس میں مسلسل ذمہ داری شہزادی کی تھی کہ ہر بیوی کا خیال رکھیں، ہر بچے کا خیال رکھیں۔ کربلا سے شام تک 40 ننھے بچوں کو جو کھو کر بیوی آئی ہو، بچے ہوئے بچوں پر مسلسل نظریں ہیں، ان کو کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے۔ آپ خود تصور کریں نا، جن ماؤں کی گودوں سے درمیان سفر بچے گرے تھے اور ان کی نگاہوں کے سامنے درمیان سفر دانے فانی سے رخصت ہو گئے تھے، ان ماؤں کے دل کا سہارا صرف شہزادی تھی۔ ان یتیم بچوں اور ان کم سن بچوں کا سہارا صرف جناب ثانیہ زہرا تھی۔ اسی وجہ سے جب امام سجاد نے ایک دن عجیب منظر دیکھا، میری پھوپھی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، کہا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے؟ کہا ہاں میرے لال سجاد، ارے کھانا بہت کم آتا ہے، میں اپنا بھی کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ میرے لال اب اتنی قوت جسمانی باقی نہیں رہی، جب تک کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو پڑھتی رہتی ہو،
جہاں قوت ساتھ نہیں دیتی بیٹھ جاتی ہوں۔ عزیزو یہی غم کیا کم تھا شہزادی کے لیے کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب قید خانے میں شہزادی کی نگاہوں کے سامنے ایک یتیمہ خواب غفلت سے اٹھی اور قید خانے میں کچھ تلاش کرنا شروع کیا۔ شہزادی کی نظر پڑی، کہا میری لال سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا بوبی اماں ابھی بابا میرے قریب آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے سکینہ گھبرانا نہیں، تمہاری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، تم میرے پاس آنے والی ہو۔ عزیزو شہزادی اٹھی، بچی کو سینے سے لگا لیا، اے میری سکینہ میرا بھیا شہید کیا گیا، تیرا بابا مارا گیا، ارے نو کے نیزے پہ سفر تو نے دیکھا، آخر تیرے بابا اس حال میں خواب میں آ کر کے اگر تجھے صدا دے رہے ہیں تو تم بابا کو کہاں تلاش کر رہی ہو؟ وہ غم کی کیفیت قید خانے میں طاری ہوئی، تمام مخدرات عصمت و طہارت کی صدائے گری و بقا بلند ہوئی۔ عزیزو اس صدا کا باہر جانا تھا کہ باہر گری و فغا کی صدا دربار یزید تک خبر پہنچی، ایک تشت میں سر امام رکھا گیا، قید خانے کی طرف آیا، امام سجاد نے سر لیا، ثانیہ زہرہ کے قریب لا کے رکھ دیا، جناب سکینہ کی نظر پڑی تو ایک جملہ کہا، کہا بھوپی اماں ارے میں بھوکی نہیں ہوں، میں نے کھانے کا سوال نہیں کیا، ارے امو کے بعد میں نے پانی کا سوال نہیں کیا، آخر یہ خان کیوں آیا ہے؟ بھوپی اماں مجھے میرا بابا چاہیے، ارے خان سے پردہ ہٹا، سر امام پہ نظر پڑی، یتیمہ نے بابا کے رخسار پہ رخسار رکھ دیے، بابا آپ کے جدائی کے بعد جب بھی آپ کا نام لیا ہے ارے پشت پہ اتنے تازیانے پڑے ہیں، رخساروں پہ تماچے کھائے، کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے، خون بہتا رہا، میں فریاد کرتی رہی، گفتگو کرتے کرتے ارے یتیم حسین خاموش ہوئی، شہزادی تڑپ کے اٹھی، اے میرے ماجائے حسین کی امانت، میری بیٹی سکینہ کچھ تو بولو، میں بھیا کو کیا جواب دوں گی؟ بازوؤں کو تھاما، ارے گلا ایک طرف لڑک گیا، سجاد کے قریب آئی، میرے لال سجاد بھیا کی امانت ہم سے بچھڑ گئی، سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امام سجاد نے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ عزیزان کربلا، مظلوم کا ماتم کرنے والوں، محبان اہل بیت، شب اربعین ہے، چند جملے اور مصیبت کے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ ارے یتیم حسین اس دار فانی سے رخصت ہوئی، خدا کوئی بھائی پر یہ وقت نہ لائے کہ جو امام سجاد پر آیا۔ قید خانے کی مصیبتیں، پابند سلاسل عابد بیمار، بہن کا لاشا سپرد لحد کر دیا، لیکن اس کے بعد اب شام کے حالات متغیر ہو گئے۔ یزید نے امام سجاد کو بلایا، اے علی ابن الحسین، ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں، چاہو تو شام میں رہو، چاہو تو مدینے چلے جاؤ۔ امام سجاد کہتے ہیں یزید یہ اختیار میں نے اپنے پاس نہیں رکھا ہے، یہ اختیار میری پھوپھی زینب کو ہے۔ میں کہوں کہ مولا ارے آپ تو امام وقت ہیں۔ شہزادی نے خیمے سے نکلنے کے لیے ہاتھ سے سوال کیا تھا، کہا ہاں وہ حکم شریعت تھا،
مگر یہ حکم تعزیت ہے، یہاں اختیار میں نے پھوپھی کو دیا۔ آئے پلٹ کر کہا میرے لال سجاد یزید نے کیوں بلایا؟ کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے اور میں نے اس سے یہ کہہ دیا ہے کہ اس سلسلے میں اختیار میری پھوپھی زینب کو ہے، جو پھوپھی بیان کریں گی اسی پر عمل کیا جائے گا، یہ سننا تھا۔ کہا میرے لال جا کے یزید سے کہہ دو کہ زینب نے ابھی تک اپنے ماجائے حسین کا ماتم نہیں کیا ہے، ابھی ایک عزا خانہ خالی کرایا جائے، میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کرنا چاہتی ہوں، اور یزید سے کہو ہمارے لوٹے ہوئے سامان ہمیں واپس کر دے۔ عزیزو یہ پیغام گیا، عزا خانہ خالی کرایا گیا، شہزادی قید خانے سے عزا خانے میں منتقل ہو گئی، اور شہیدان کربلا کے سر وہاں سے آنے شروع ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی تبرکات برآمد ہوتے ہیں نا، شبیہ داخل ہوتی ہے نا، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ شہیدان کربلا کے تابوتوں کی شبیہ آتی ہے، 1400 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے، آپ کا دل آج شبیہ دیکھ کر تڑپ جاتا ہے۔ ارے کوئی عزا خانہ شام میں جا کے دیکھے، وہاں شبیہ امام نہیں ہے، ارے سر امام حسین آیا ہے، شبیہ علی اکبر نہیں ہے، سر علی اکبر آ رہا ہے، سر علی اصغر آ رہا ہے، شہیدوں کے سر آ رہے ہیں، بیویاں بڑھ بڑھ کر کے اپنے اپنے شہیدوں کا استقبال کر رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا بیویوں کے دل پہ کیا گزر رہی تھی، مگر جب دو سر آئے ہیں جن کا لینے والا کوئی نہ کھڑا ہوا، شام کی عورتوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں موجود نہیں، ارے ثانیہ زہرا کھڑی ہو گئی، اے شام کی عورتوں یہ میرے لالون محمد ہے، میں زینب ان بچوں کی ماں ہوں، ایسا نہ کہو مگر انصاف کرو، یہ زینب کس کس کا ماتم کرے، جسے 18 برس چکیاں پیس پیس کر پالا، اس علی اکبر کا ماتم یا اپنے ماجائے حسین کا ماتم یا اپنے بچوں کا ماتم؟ ارے زینب اپنے بچوں کا ماتم نہ کرے گی، شہزادیوں نے تمام شہیدوں کا ماتم کیا، لٹے ہوئے سامان واپس آئے، بیوی اٹھی، جو چادریں ملی تھی ان بیویوں کو چادریں دینی شروع کر دی، ایک ننھی سی چادر فرش عزا پہ گری، اسے اٹھایا اور حکم دیا اے شام کی عورتوں عزا خانے سے قید خانے چلو، قید خانے میں آئی، قبر سکینہ پہ چادر ڈالی، میری بچے تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا، تمہاری چادر میں، ارے تم وطن جانا چاہتے تھے، ہمیں رہائی مل گئی، اے سکینہ کیا تم وطن نہ جاؤ؟ ممکن ہے قبر سکینہ سے صدا پھوپھی اماں وطن جانا تم، ارے جب کربلا پہنچیے گا شہیدوں کو میرا سلام، بابا کو ماتم